إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، دینی ملی بھائیوں، ہمارا دین اسلام خیر خواہی کا دین ہے، نصح اور بھلائی کا دین ہے۔ اس دین کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے لیے مفید ہو، دوسرے کو آدمی ضرر نہ پہنچائے، کسی کو نقصان اور گھاٹے میں نہ ڈالے۔ اسلام کی یہ اہم تعلیم ہے۔ ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ النساء کی 114 نمبر کی آیت۔ اس آیت کے اندر بھی خیر خواہی کی تعلیم ہے اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس موضوع پہ بہت ہی اہم ہیں۔ یہ چند نصوص میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ النساء کی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورے طلب کرتے ہیں۔ اسی سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی سرگوشیوں کے اندر، ان کی گفتگو میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے۔ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن وہ لایانی باتیں ہوتی ہیں، اس میں خیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزوں کو مستثنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان چیزوں میں خیر ہے۔ الا من امر بصدقہ،
وہ شخص جو صدقہ اور خیرات کا حکم دے، اس کی گفتگو صدقہ اور خیرات پہ ابھارنے کے لیے ہو، صدقہ اور خیرات کرنے پہ آمادہ کرنے کے لیے ہو، تو ایسے شخص کی سرگوشی میں، ایسے شخص کی گفتگو میں خیر اور بھلائی ہے۔ صدقہ خیرات یہ بہت اہم چیز ہے۔ صدقہ مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور اچھی گفتگو اور کسی کو خوشی دینے کو بھی کہتے ہیں۔ مالی صدقہ آپ جانتے ہیں کہ سب کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ سماج اور معاشرے کے لیے، محتاج اور غربا و مساکین کے لیے مالی صدقہ بہت زیادہ مفید ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، اور اسلام میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں صدقہ پہ ابھارا گیا ہے، صدقہ پہ آمادہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت بھی تھی کہ آپ صدقہ کرتے تھے، لوگوں کو مال دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی مال آتا تو آپ مال کو بچا کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو صدقہ کر دیتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں پہ اس کو خرچ کر دیتے تھے۔ تو اگر ہماری گفتگو صدقہ پہ آمادہ کرنے کے لیے ہے، صدقہ پہ ابھارنے کے لیے ہے، تو اس میں خیر ہے اور اس کے اندر بھلائی ہے۔ او معروفین، یا ہماری گفتگو معروف کے سلسلے میں ہو۔ معروف، ہر خیر کو معروف کہتے ہیں۔ معروف کا حکم کرنے کا قرآن کے اندر معروف کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم معروف اور بھلائی کا حکم دیں، اور منکر سے روکنے کی تعلیم دی گئی۔ معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا، یہ بھی اسلامی تعلیم، اور یہاں ہماری گفتگو معروف کے سلسلے میں ہو، معروف کا حکم ہو، بھلائی کے سلسلے میں ہو، تو اس میں خیر ہے۔ ہر طرح کی بھلائی کا حکم کریں، ہم لوگوں کو بھلائی کو عام کریں، معروف کو عام کریں۔ معروف کی تعریف کل ما یوافق الکتاب و سنہ، ہر وہ عمل جو کتاب و سنت کے موافق ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہو، کتاب و سنت کے اندر اس کے کرنے پہ آمادہ کیا گیا ہو۔ اس لیے معروف کا عمومی جو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ معروف بھلائی، اچھا کام، نیکی، تو معروف کا حکم کرنا یہ بھی اس میں خیر ہے۔ اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو اگر ہماری گفتگو اصلاح کے غرض سے ہو، دو فریق میں اصلاح کرنے کے لیے، دو فریق کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے ہو، تو اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اصلاح کی غرض سے اگر کچھ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، یعنی خلاف واقعہ کوئی بات کرتا ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کا عمل، یہ اس کا کام نیکی کا کام ہوگا، بھلائی کا کام ہوگا۔ یعنی وہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جھوٹ بولنا اس کی عادت نہ ہو، لیکن دو فریق کے درمیان اصلاح کرانے کی غرض سے کچھ خلاف واقعہ باتیں وہ کرتا ہے، تاکہ دو فریق کے درمیان جو فساد ہو رہا ہے، دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان اختلافات اور انتشار پیدا ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ ایسی گفتگو کرے جو خلاف واقعہ ہو، تو یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے اور بھلائی ہے۔ اس آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہ شخص جو لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے فساد کو مٹانے کے لیے اگر گفتگو کرتا ہے،
تو وہ خیر کی گفتگو ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو یہ تین کام جو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صدقہ پہ آمادہ کرنا، معروف کا کام کرنا اور معروف کا حکم بھی دینا، معروف کے سلسلے میں گفتگو کرنا اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، یہ تین کام جو کرتا ہے اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈنا، اللہ کو راضی کرنا، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نیکی کا بھی کام آدمی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد سے کرتا ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ بھلائی کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ ریا اور نمود ہے۔ اور ریا اور نمود یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں اجر نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اخلاص سے یہ کام کرے گا، اخلاص ہر عمل میں ضروری۔ آج اخلاص کے خلاف بہت سارے اعمال لوگ کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ دعوت اور تبلیغ کا بھی کام لوگ ریا اور نمود کے لیے کرتے ہیں، تاکہ میں اچھا خطیب مانا جاؤں، میرے علم کی شہرت ہو، اور یا اس کے ذریعے سے ہم پیسہ کمائیں۔ بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں جو اخلاص کے خلاف ہے۔ تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اگر اخلاص سے ہٹ کر کے ہو، ریا اور نمود کے لیے ہو، کسی انسان کو راضی کرنے کے غرض سے ہو، تو اس پہ بھی اجر نہیں ملتا، بلکہ اس طرح کے عمل کو شرک کہا گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، شرکیہ عمل ہو جاتا ہے۔ ریا اور نمود یہ شرک ہے۔ ایک آدمی نماز کو خوب مزین کرتا ہے، بہترین انداز سے نہایت ہی خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خشوع اور خضوع دل کے اندر ہے نہیں، مظاہرہ کرتا ہے، دکھاتا ہے اچھے انداز سے تاکہ لوگ اس سے خوش ہوں، کوئی آدمی دیکھے اور اس کو نیک اور صالح اچھا انسان تصور کرے، اس پہ بھی کوئی اجر نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری نصوص ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ عمل وہی مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کسی اور مقصد سے نہیں، کسی دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہو۔ دنیاوی مفاد کے لیے یا دنیا کے اندر کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس پہ اجر نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گفتگو کرے اور اس کی گفتگو کا مقصد صدقہ پہ آمادہ کرنا، معروف کے سلسلے میں اس کی گفتگو ہو، یا اصلاح بین الناس کے مقصد سے اس کی گفتگو ہو، تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اجر عظیم، یہ اجر عظیم یہ مبہم سا لفظ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ اجر کتنا زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اگر کوئی انسان، ایک مالدار آدمی کسی کو کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو، ہم تمہیں خوش کر دیں گے، تمہیں بہترین اجر دیں گے، تو ہم اس کی مالداری کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنا تک دے سکتا ہے، کیسے لوگ ہیں دینے والے کی وسعت کتنی ہے، اس کے حساب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دنیا میں یہ اندازہ لگایا بھی جاتا ہے۔ لیکن
یہ چیز اگر اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اجر عظیم دیں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اجر عظیم کتنا ہوگا۔ بہت بڑا اجر ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اب اس سے کچھ حدیثیں ہم جوڑنا چاہتے ہیں جو اصل میں ہم انسان ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں، سماج کے لیے مفید ہوں، اپنے معاشرے کے لیے مفید ہوں، ہم نیکی اور خیر اور بھلائی کو عام کریں اور ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ۔ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، تو یہ کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خیرخواہی کا مطلب یہ کہ اللہ کے مکمل حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر وہ حقوق ہم ادا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سب سے بڑا حق ہے یہ۔ تو اللہ کے ساتھ نصح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ نصح اور خیرخواہی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، یہ کتاب کے ساتھ نصح ہے۔ بولے رسول ہی، رسول کے ساتھ بھی نصح اور خیرخواہی، یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان حقوق کو ادا کیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ، آپ کی توجیہات پہ، آپ کی تعلیمات پہ اور آپ کے ارشادات پہ عمل کیا جائے، آپ کو نبی مانا جائے۔ ہمارا اعتقاد ہم زبان سے بھی کہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اس کا دل سے یقین بھی کریں، آپ کے نبوت پہ یا آپ کے مقام اور مرتبے پہ کسی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو، کوئی انخباس اور کوئی حرج ہم اپنے دل میں محسوس نہ کریں آپ کو نبی تسلیم کرنے میں، آپ کی تعلیمات کو تسلیم کرنے میں کسی طرح کا حرج ہم اپنے دل میں محسوس نہ کریں۔ جو بھی حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حکم ہم بجا لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم رکے رہیں، آپ کی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنے اوپر فٹ کریں۔ اس لیے ایک سچا مسلمان اور اس حق کو ادا کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر فٹ کر لے اور عملی شکل دے آپ کی تعلیمات کو، اس کے سراپا سے، اس کے وجود سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے، اس کے شکل و صورت سے، اس کے وجود سے، اس کے اعمال سے، اس کے اقوال سے، اس کے کردار سے یہ واضح ہو کہ اللہ کا سچا متبع، اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا متبع ہے۔ تو رسول کا حق بھی بہت بڑا ہے ہمارے اوپر۔ ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، امام، اسلامی حکومت ہے تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ خلافت کبریٰ ہے یا بڑی حکومت، بادشاہ، اس کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اگر معروف کے اندر ہے تب یہ بھی بہت بڑی چیز۔ بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا اس کے اسلام کے اندر قطعی اجازت نہیں ہے، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں ظاہر ہے اگر ہم کہیں ماتحت ہیں، کوئی تنظیم ہے اور
کوئی ایسی تنظیم ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو اس تنظیم کا جو لیڈر ہے، اس تنظیم کا جو صدر ہے، اگر وہ معروف اور بھلائی کا حکم کرتا ہے تو اس کے حکم کے مطابق بھی زندگی گزارا جائے. یہ بھی اس حدیث سے مستفاد ہے. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. اب اس وَلِعَامَّتِهِمْ یہی اصل ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے. عام مسلمانوں کے لیے بھی ہم اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں. ہمارا عمل ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی پہ مبنی ہو. ہم کسی کی برائی نہ چاہیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو اذیت نہ دیں، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے کردار سے، اور نہ اپنے کسی بھی حرکات و سکنات سے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا، یعنی معاہدہ کیا، اقامت صلاۃ پہ، ایتاء زکوٰۃ پہ، نماز قائم کرنے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ، اور آخری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، والنصح لکل مسلم. ہر مسلمان کے لیے نصح اور خیر خواہی پہ، یعنی ہر مسلمان کے لیے ہم خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ہر مسلمان کے لیے اچھا چاہیں، اس کو پریشان نہ کریں، کسی مصیبت میں اور مشکل میں نہ ڈالیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی آدمی تم میں سے سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بڑی اہم حدیث ہے، یہ بڑی جامع حدیث ہے. صرف اس حدیث پہ اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے سارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے، معاشرے کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ہمارے معاشرے میں جو انتشار ہے، اختلاف ہے، جو برائیاں ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا جو جذبہ ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے جو اعمال ہمارے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی حق کی عزت کرے، ہمیں کوئی گالی دے، ہمارا کوئی حق مارے، ہمارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ رکھے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھلائی ہو، نیکی کا معاملہ ہو، ہر مسلمان ہماری عزت کرے، ہمیں محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے. تو ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی قدر کریں. اگر کوئی ایسی چیز بھی ہمارے سامنے آ جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی ہماری شان میں گستاخی بھی کرے، تو اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں. یہ ساری چیزیں، یہ تعلیمات اسلام کے اندر جو اہم تعلیم ہے، لا ضرر ولا ضرار، یہ اسلامی اصول ہے. لا ضرر ولا ضرار یہ بڑی اہم چیز ہے. کسی سے ہم کو نقصان نہ پہنچے، دوسرا ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ہم بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، بالکل برابر کا معاملہ ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے مفید بننا چاہیے، دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اپنے اندر یہ صلاحیت ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم ہمیں کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر ایک کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ دنیا میں اچھے انداز سے جی سکے، وہ اچھی زندگی گزار سکے، سماج اور معاشرے میں وہ اس کا ایک مقام ہو، احترام والا مقام ہو، لوگ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور یہ تعلیمات اگر ہم عام کریں گے، ہم علماء ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمارے ذمے ہے. ہم اس فریضے کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں
تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے مفید بنائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سماج اور معاشرے میں دعوت اور اصلاح کا کام کر سکیں۔ الہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ، اور ہماری موت آئے تو ایمان اور یقین کے ساتھ، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔